مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم. آپ تو ماشاءاللہ محفل کا رنگ جو ہے وہ رنگ واسفیت میں کامل سرتاپا ڈھل چکا ہے. یہ جو محفل ہے علی بھائی بول رہے تھے تو میرے ذہن میں جگر مراد آبادی کا ایک شعر تازہ ہو رہا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ نغمہ بلبلے رنگی نوا ایک بار ہو جائے. وہ نغمہ بلبلے رنگی نوا ایک بار ہو جائے کلی کی آنکھ کھل جائے چمن بیدار ہو جائے. آپ تو ماشاءاللہ راز کی بھی بات ہو گئی، نیاز کی بھی بات ہو گئی، عاشق کی بھی بات ہو گئی، معشوق کی بات ہو گئی، اور فارسی کے شاعر کا شعر ہے کہ میانے عاشق و معشوق. آپ نے فرمایا اسی دوران مجھے یاد آیا اور آپ یہ بات کہہ چکے ہیں. میانے عاشق و معشوق را رمزیست. عاشق و معشوق کے درمیان جو معاملات جو مکالمات ہیں یہ ایک رمز ہے. میانے عاشق و معشوق را رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. بالکل جو آپ نے اردو میں فرمایا یا یہ فارسی شاعر نے کہا، اور اس بات کو شاعری کی زبان میں اور شاعری کی اصطلاحات میں تبارد خیال کہتے ہیں. ایک بات آپ نے بھی کہی آپ سے پہلے، یہ راز والوں کا اپنا ایک سلسلہ ہے. یہ وہ جیسے تسبیح ہوتی ہے نا جو موتیوں سے بنائی جاتی ہے مروارید سے، اسے کہتے ہیں سلکے مروارید. تو دیکھیں کیسے ایک سلکے مروارید بنی ہے. میں تو حیران اور گمسم تھا. جنید و بایزید اینجا ہم مست والا معاملہ ہے کہ انسان ہے وہ ایک راز ہے. پھر انسان کے پیدا ہوتے ہی فرشتوں سے جو سب سے پہلے بات سکھائی جاتی ہے وہ سجدہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. پھر اس کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کی آخری آیت ہے فاسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا. یعنی سجدہ وصال محبوب کی کلیدی چابی ہے. سجدہ کریں گے تو قرب حاصل ہوگا. پھر ایک محبوب کی درگاہ میں سر تسلیم کو خم کرنا ہے، گردن نیاز کو جھکانا ہے، اور ایک محبوب کے محبوب کی نگاہ میں کی بارگاہ میں سر کو خم کرنا ہے. اب دیکھیں سجدہ خانہ کعبہ کے صحن میں ہے. سیدہ طاہرہ صدیقہ سیدۃ النساء فی الجنہ فی العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں نانا والد صاحب رسول اکرم سجدے میں ہیں. اونٹ کی اوج ان پر لاد دی جاتی، اور یہ ایک قسم کا بندے کو مارنے کا پورا پروگرام ہوتا تھا کہ جب اوجڑی آپ اونٹ کی لاد دیتے ہیں بندے پر تو وہ نکالتے نکالتے گلے میں پھنس جاتی تھی اور ٹائٹ ہو جاتی تھی اتنی کہ بندہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا تھا. سجدے کے عالم میں یہ بھی تھا. پھر وہ قرآن نے بھی پہلی سورہ میں کہہ دیا فاسجد واقترب. یہ سجدہ دیکھے کہاں کہاں ہے. بدر کے میدان میں بھی سجدہ دعا کی حالت میں ہے کہ یہ مٹھی بھر ہیں تیرا نام لینے والے، اگر ان کی دلجوئی نہ کی تو کافر، وہ جو حشر کاشمیری نے کہا کہ کافر یہ کہیں گے کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، لہٰذا وہ اپنا سجدے ہی کی حالت میں یہ بشارت بتائی گئی کہ خدا ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو خدا کے ہونے اور اس کے اپنا بندہ ہونے کی جو ہے وہ کرتے ہیں. امام راغب اصفہانی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی ڈکشنری لکھی مفردات القرآن کے نام سے، آج بھی موجود ہے.
تمام جید علماء بلا امتیاز مسالک و مذاہب وہ مسلکاً شیعہ ہیں، لیکن کیا مولانا مودودی، کیا ڈاکٹر اسرار احمد، کیا ڈاکٹر طاہر القادری، یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور کیا مولانا امین احسن اصلاحی اور جتنے بڑے مفسر میرے اس شعور کی آنکھ نے دیکھے ہیں، وہ ان تمام کی لائبریریوں میں مفردات راغب اصفہانی مفردات القرآن پڑھی ہوتی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نماز کیا ہے؟ اصل میں سجدے کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے، اس کے مختلف پڑاؤ ہیں، کہیں قیام ہے، کہیں رکوع ہے، کہیں قومہ ہے، پھر آپ سجدہ میں جاتے ہیں۔ تو امام راغب اصفہانی نے نماز کی تعریف یہ کی ہے، الصلاۃ ہی العبادت المخصوصہ، کہ نماز وہ خاص الخاص عبادت ہے، وہی اصلھا الدعاء، جس کی اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ یہ سجدہ دیکھیں ہمیں کربلا کے میدان میں بھی نظر آتا ہے، اے خاک کربلا تو یہ احسان نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناش جگر گوشہ بطول، تو وہاں بھی نظر آتا ہے۔ اور سجدہ بندے کو معراج عطا کرتا ہے، وہ کہا نا الصلاۃ معراج المومنین، یہ علی بھائی کے فیوز و کرامات ہیں، ان کی گفتگو کا کمال ہے، میں خود نہیں بول رہا، ان کی گفتگو کے سائے میں بول رہا ہوں۔ سید قطب کی ایک تفسیر ہے عربی میں، وہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں پھانسی دے دی گئی تھی جمال عبد الناصر کے دور میں۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے القرآن فی ظلال القرآن، قرآن قرآن کے سائے میں۔ اب علی بھائی نے جو کلام کیا ہے، گفتگو نہیں کی ہے، شاعری بھی نہیں کی ہے، کوئی خطیبانہ شاہپارے بھی پیش نہیں کیے ہیں۔ الکلام، میری گفتگو جو ہے وہ الکلام فی ظلال الکلام ہے، ان کے کلام کے سائے میں کلام کر رہا ہوں، یہ اس کے فیوز و برکات ہیں۔ ولیوں کی قرابات لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور بعض زندہ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کی قرابات فوری طور پر نزول کرتی ہیں، بندے کے دل پر وارد ہوتی ہیں۔ اب کربلا میں بھی تو ایک سجدہ تھا نا، زمین پر۔ سجدہ کیا ہے؟ چند چیزیں ہیں زندگی میں جسے آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکیں۔ ایک میری پیشانی، یہ کبھی کسی دربار یزید میں، دربار نمرود میں، دربار فرعون میں، دربار حامان میں، دربار قارون میں، دربار ابو جہل میں، دربار ابو لہب میں خم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم بہت پرواہ کرتے ہیں۔ میں اپنی پیشانی داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ تجھ کو چاہا تیری دہلیز پہ سجدہ نہ کیا، تجھ کو چاہا تیری دہلیز پہ سجدہ نہ کیا، وہ میرا عشق تھا، یہ میری خودداری ہے۔ پھر یہاں آ کے آپ اپنی خودداری نفی کرتے ہیں، لا الہ، میری خودی، میری خودداری، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پیشانی بھی جھکا دی، ساری عمر گزر جاتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک ہی کام ہم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، سوشل سٹیٹس کا حصول، نمود و نمائش کے لیے۔ کیا کیوں کر رہے ہوئے نمود و نمائش؟ قرضے لے کر شادیوں پر اخراجات کیے جاتے ہیں، ادھار پکڑ کر، چونکہ ابرا بھی ایک سٹیٹس سمبل ہے معذرت کے ساتھ، تو ادھار پکڑ کر بعض شائقین، بعض عشاق، عاشقین ادھار پکڑ کر بھی چلے جاتے ہیں کہ اللہ موقع دے گا ہم انشاءاللہ اتار دیں گے، لیکن ایک مرتبہ اس سرزمین پاک سے ہو آئے۔ اب وہاں دیکھیے کہ وہ جو اپنا سجدہ تلواروں کی چھاؤں میں کیا گیا تھا، نیزوں کی بوچھار میں کیا گیا تھا، بھالوں کی یلغار میں کیا گیا تھا، لشکر ابن زیاد کی تمار میں کیا گیا تھا،